ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از شارٹ اسٹوری ایبلی اینڈ اٹس ریٹن بائی عبدالغنی شیخ۔ تو آج ہم اس شارٹ اسٹوری کی انٹروڈکشن لیں گے۔ Nowadays both boys and girls pursue modern education in science and technology for a better life۔ آج کل جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں pursue modern education, they are in search or they achieve modern education in science and technology۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جدید تعلیم حاصل کرتے ہیں فار اے بیٹر لائف، ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے، ایک اچھی زندگی، ایک اچھا مستقبل بنانے کے لیے آج کل لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ ماڈرن ایجوکیشن اسی لیے حاصل کرتے ہیں۔ Younger generation does not hesitate to travel abroad in pursuit of higher education۔ تو آج کل کی جو نوجوان نسل ہے does not hesitate means جو آج کل کے نوجوان پود ہے وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ ہچکچاتے نہیں ہیں to travel abroad، کہ وہ ٹریول کرتے ہیں فارن اسٹیٹس میں، فارن کنٹریز میں ان پرسیوٹ آف ہائر ایجوکیشن، ان گیننگ ہائر ایجوکیشن، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آج کل کی نوجوان نسل جو ہے وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ اگر ان کو کسی بھی فارن اسٹیٹ یا فارن کنٹری میں جانا پڑے تو وہ ضرور جاتے ہیں جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ لداخ از نو ایکسیپشن ٹو دس ٹرینڈ۔ اسی طرح لداخ جو ہے ایک واسٹ ایریا ہے جہاں آبادی کم ہے، لیکن لداخ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ لداخ میں بھی ایسا ہوتا کہ وہاں کے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ بٹ ریئیکشن آف اولڈیز ٹو دس ٹرینڈ، لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے آج کہ بچے جو ہے باہر جاتے ہیں فارن اسٹیٹس میں، لداخ میں، وہاں جو اولڈ پیپل جو ہوتے ہیں، جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جو دادا دادیاں ہوتی ہیں، نانا نانیاں ہوتی ہیں، تو ان کی ریئیکشن کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اور جس بات کی عکاسی ہوتی ہے شارٹ سٹوری میں کہ illiterate women in particular، ایسے عورتیں جو ان پڑھ ہوتی ہیں خاص طور پر ان کی ریئیکشن کیا ہوتی ہے جب ان کے پوتے یا پوتیاں باہر جاتے ہیں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ از ڈبیٹیبل، تو یہ کافی ڈبیٹیبل ہوتا ہے کہ ان کی ریئیکشن کیا ہوتی ہے۔ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہے تو جن کی ریئیکشن کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کو ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ گاؤں میں ایک تو گاؤں کی زندگی بسر کرتے ہیں، دوسری ان پڑھ ہوتی ہے، بیکورڈنس ہوتی ہے، وہ سمپلسٹی ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کی عکاسی ہوتی ہے کہ اس شارٹ سٹوری کا نام ایبلی کیوں رکھا گیا ہے۔ اور خاص طور پر جو الٹریٹ وومن ہوتی ہے، ان پڑھ عورتیں، خاص طور پر ان کی جو ریئیکشن ہوتی ہے وہ کافی ڈبیٹیبل ہوتی ہے، زیر بحث جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کا کچھ ایٹیچیوڈ، ان کی ریئیکشن کچھ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ وہ ایسا نہیں چاہتے، ان کو ڈر سا لگتا ہے کہ آخر بچے جو ہے وہ اتنا باہر کیوں جاتے ہیں یا ان کو کیوں بھیجا جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ Abeli also reacts to Rukhsana's pursuit for education at Srinagar in her own way۔ تو اسی طرح ایبلی جو ہے اس کی ریئیکشن کیا ہوتی ہے جب اس کی گرینڈ ڈاٹر جو تھی، جو اس کی پوتی تھی رخسانہ، اس کو بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سری نگر بھیجا گیا، لداخ سے سری نگر بھیجا گیا، تو اس کی ریئیکشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے ان ہر اون وے۔ تو اس کے علاوہ جو اس کا اپنا انداز ہوتا ہے، تو ساری چیزیں اس شارٹ سٹوری کے اندر سامنے آئیں گی کہ وہ بھی نہیں چاہتی ہے کہ رخسانہ
سری نگر جائے، ایک ڈر سا، ایک خوف سا، ایک سمپلسٹی اس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ان چیزوں کی عکاسی ہوتی ہے. ان ایڈیشن ٹو سنیما اینڈ موٹر ٹرانسپورٹ. تو اسی طرح سری نگر میں ان دنوں بھی جب اس کہانی کو لکھا گیا، یا سنیما تھا، موٹر ٹرانسپورٹ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں رورل اور اربن لائف میں ڈفرینس ہوتی ہے، جو گاؤں کی زندگی ہوتی ہے تو وہاں یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں. سنیما، موٹر ٹرانسپورٹ، تو ان ساری چیزوں، رخسانہ کو سری نگر بھیجنا اور یہ سنیما اور موٹر ٹرانسپورٹ وہاں پہ دیکھنا، ایبیلی کی ریاکشن کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اس شارٹ سٹوری کے اندر، اس کہانی کے اندر. گو تھرو دا شارٹ اسٹوری. اب ہم اس شارٹ اسٹوری کو جب ہم پڑھیں گے، اینڈ سی فار یور سیلف ویدر اور ناٹ ایبیلی از جسٹیفائڈ ان ہر ریاکشن. تو ایبیلی جو ہے اس کی ریاکشن کیا ہوتی ہے، کیا وہ اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے، جسٹیفائی کرتی ہے، اس کی ریاکشن کیسی ہوتی ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ایبیلی جو ہے اس کہانی کا نام کیوں رکھا گیا ہے. ایبیلی ایک اولڈ وومن کا نام ہے، ایک بوڑھی عورت کا نام. ڈو یور گرینڈ پیرنٹس ریئیکٹ ٹو سچ سچویشن ان یور ایکسپیکٹڈ مینر. اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بھی گرینڈ پیرنٹس یا آپ کے بھی گرینڈ پیرنٹس ہوں گے گھر میں، تو ان کی ریاکشن کیا ہوتی ہے ایسی سچویشنس میں. اگر آپ کو بھی باہر بھیجا جائے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی فارن اسٹیٹ میں یا فارن کنٹری میں، تو ان کی ریاکشن کیا ہوتی ہے، وہ اس سچویشن سے کیسے ڈیل کرتے ہیں ان یور ایکسپیکٹڈ مینر، جو آپ کی توقعات ہوتے ہیں. کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کل کی دنیا بالکل چینج ہوئی گئی ہے، کہ آج یہ کوئی رکاوٹ نہیں سمجھتے ہیں، ماں باپ بھیجتے ہیں بچوں کو، لیکن اولڈ پیپل کی جو ریاکشن ہوتی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. تو یہاں ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ ڈو یور گرینڈ پیرنٹس ریئیکٹ ٹو سچ سچویشنز ان یور ایکسپیکٹڈ مینر. جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے، کیا اسی انداز سے ان کی ریاکشن ہوتی ہے یا کوئی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گرینڈ پیرنٹس ہرڈل بن جاتے ہیں آپ کی تعلیم میں، وہ آپ کو باہر بھیجنا نہیں چاہتے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ماڈرن جو ورلڈ ہے، اٹ ہیز چینجڈ. آج کل کی دنیا میں ویسے تو ایسی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. تو گرینڈ پیرنٹ جو ہے وہ بھی آج کل لٹریٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں. لیکن پرانے زمانے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور انہی چیزوں کی عکاسی ہوتی ہے. دس اسٹوری بائی عبدالغنی شیخ. تو یہ جو کہانی جو عبدالغنی شیخ نے لکھی ہے، portrays the problems of generation gap. It reflects the problems of generation gap. جو جنریشن گیپ ہوتی ہے، نسل یا پش جو ہوتے ہیں، ان کے اندر جو گیپ ہوتے ہیں، ان چیزوں کی عکاسی ہوتی ہے. کیسے عکاسی ہوتی ہے کہ پرانے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ریاکشن ہوتے ہیں جب ان کے پوتے جو ہوتے ہیں یا پوتیاں ہوتی ہیں، ان کو باہر بھیجا جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے. تو اور آج کل کی دنیا میں آج کل بھی اولڈ پیپل ہے، لیکن جو جنریشن گیپ ہے کہ ان دنوں سمپلسٹی تھی، بیکورڈنس تھی، تو لٹریسی تھی، پیسمسٹک آؤٹ لک، کہ ان کو اتنا نہیں پتہ تھا کہ تعلیم کتنا ضروری ہے بچوں کے لیے. تو ایک جنریشن گیپ ہے کہ ان کا سوچ اور آج کل کے جو پیرنٹس کا سوچ ہے یا گرینڈ پیرنٹس کا جو سوچ ہے، اس میں بہت حد تک جو نمایاں تبدیلی آ چکی. تو ان چیزوں کی عکاسی ہوتی ہے کہ جو جنریشن گیپ ہوتی ہے. تو ایک امپورٹنٹ کوشچن جو ایگزام میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ اس شارٹ سٹوری کی صرف انٹروڈکشن ہے. کل ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل اس کہانی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. تھینکس. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.